الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل یہ بات ارشاد فرمائی تھی سورہ بقرہ کے شروع میں کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے متقیوں کے لیے، راہ دکھلانے والا ہے متقیوں کے لیے۔ پھر متقیوں کے 3 درجے کہ ہر ایمان والا اللہ کی نگاہ میں اس اعتبار سے متقی ہے کہ اللہ نے ہر ایمان والے کو شرک سے بچا رکھا ہے۔ تقوی کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچتا رہے، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر صغیرہ اور کبیرہ سے بچتا رہے، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی جگہوں سے جو لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جن کو اللہ نے عارفین کہا، یعنی جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو قرآن کریم ان لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ مراد یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے فائدہ یہی لوگ اٹھانے والے ہیں قرآن کریم سے۔ اگرچہ قرآن ایمان اور کفر ہر ایک کو راہ دکھلانے والا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے مفید قرآن ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو تقوی حاصل ہے، اور تقوی کے اندر 3 درجات آتے ہیں۔ اب متقیوں کی صفات کیا ہے؟ وہ 5 صفات ہیں جو آج کی آیات میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ لغت میں ایمان کے معنی آتے ہیں تسلیم کرنا، مان لینا، تصدیق کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں جو خبر یا بات اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو نبی کی سچائی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے قبول کرنا اور اس کو سچا جاننا، یہ تمام کے تمام ایمان بالغیب۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات تنہا واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کی صفات کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو سچا جان کر اللہ کی ذات کو تنہا واحد مانا ہے، یکتا مانا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ غیب کی باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی قرآن کتاب ہے۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کر کے یہ بات اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات کا مسئلہ، اسی طرح جنت اور جہنم کا مسئلہ، ہم نے نہ تو جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لاتے ہوئے ہمیں اعتماد ہے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نزع کے وقت، جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس وقت تمام حجابات کو، پردوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ملائکہ ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ جنت کے آثار دکھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بالکل جب اخیر کا نزع کا عالم ہے اور حجابات اٹھا دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، اب بس موت ہے سامنے، تو نزع کا عالم آ گیا۔ اب اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا جب اس کے تمام پردے ہٹا دیے گئے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، تو دیکھ کر ایمان لانا اس کا اعتماد نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بشارتیں نہیں ہیں، بشارتیں ہیں ایمان بالغیب پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی ہے اس شخص کے لیے جو مجھ پر بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے متقی کی صفات میں یہی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام فرائض، واجبات، سنتوں، نماز کے مستحبات کے ساتھ پڑھنا، اس اعتبار سے کہ دل بھی حاضر ہے، ذہن بھی حاضر ہے، وجود بھی حاضر ہے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اقامت نماز یعنی نماز کو قائم کرنے کی صفت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اونچا درجہ یہ نماز کا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی متقیوں کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا رزق کا۔ یہ رزق کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، یہ اپنے معنی کے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اللہ نے بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمیں عقل بھی دی ہے، سمجھانے کے لیے زبان بھی دیا ہے۔
بہرحال رزق ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ نعمتیں دکھائی دیتی ہوں، ظاہری ہوں یا مادی ہوں، ہمیں نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، جیسے بظاہر مال و دولت نظر آتا ہے، اسی طرح صحت، قوت، یہ تمام کی تمام نظر آتی ہے، اور باطنی نعمت جو نظر نہیں آتی، مثال کے طور پر علم ہے، ہنر ہے، عقل ہے، حکمت ہے، سمجھ ہے، فراست ہے، موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا، لہذا اللہ نے لفظ یہ استعمال کیا، جو کچھ ہم نے دیا ہے سب کچھ آ گیا اس میں۔ متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے لفظ یہ استعمال کیا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ علم ہے تمہارے پاس، تم ماں کے پیٹ سے نہیں لائے تھے، اللہ نے عطا فرمایا۔ مال و دولت ہے یا خاندانی شرافت ہے، اپنے گھر سے نہیں لائے تھے، اللہ نے عزت دی ہے، اس کو خرچ کرو، یعنی جتنا ہو سکے۔ جب یہ لفظ اللہ نے کہہ دیا کہ مال تمہارا نہیں، دیا ہوا اللہ کا ہے، خرچ کرو، تو خرچ کرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی کہ مال تو اللہ کا تھا، خرچ کرنے کا حکم وہی دے رہا ہے، اور جس نے مال دیا جب خرچ کرنے کا حکم وہ دے رہا ہے تو ہمارے خرچ کرنے کی وجہ سے ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ جب دینے والا کہہ رہا ہے خرچ کرو، جب خرچ کریں گے تو اور دے گا۔ اب یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ خرچ کرنے کے لیے 7 مقامات ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ، یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے، خیرات کرنا، عام خیرات کرنا، صدقات کرنا، ضعیفوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کر دینا، قرض داروں کو قرض دے دینا، مہمانوں کو مہمان نوازی کرنا، یہ ایک طرح کا خرچ۔ اسی طرح اللہ کے لیے جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو قائم کرنا، ان کے متعلقات کو قائم کرنا۔ اسی طرح مصارف حج، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں بیت اللہ کا، چاہے وہ خود کریں یا کسی کے لیے انتظام کر دے، وہ بھی اس میں خرچ کرنے کے مواقع کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح کسی کو عالم بنا دینا، کسی کو دین کا خادم بنا دینا، رہبر بنا دینا، یا مثال کے طور پر اپنے اہل و عیال، ماں باپ پر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ تمام وہ مصارف ہیں۔ یہ مصارف تقریباً 7 ذکر کیے گئے ہیں کہ ان مصارف میں خرچ کرنے سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں آدمی کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ 3 صفات آج کی آیت میں ذکر کی گئی، اور اس کے بعد 2 صفات ہیں، ابھی اسی ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کا بڑا معنی وسیع اور مفہوم کے اعتبار سے بڑا گہرائی اور گہرائی لیے رکھتا ہے، لہذا ان آیتوں پر خود بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے، اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، آج صرف 3 ہی صفات متقیوں کا ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ کل ذکر کریں گے اور 2 صفات کا۔ اللہ فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی دکھلانے والا ہے۔ وہ متقی کون ہیں؟ اس کی وضاحت کہ وہ متقی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو یقین لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ اب غیب کی بات اللہ نے بول دیا تو اس کے اندر سب کچھ آ گیا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، جنت، جہنم، ملائکہ، اور اسی طرح
آخرت کا دن، آخرت میں حساب و کتاب دینا، میزان جہاں اعمال تلیں گے، یہ تمام کی تمام غیب کی باتیں ہیں۔ تو متقی لوگ ایسے ہیں کہ جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ قائم کرنے کا لفظ بولا، یہ نہیں بولا کہ نماز پڑھتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے، نماز پڑھنا الگ ہے۔ نماز سرسری طور سے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اقامت صلاح جہاں بھی آتا ہے تو اس کے اندر نماز کو اس کے تمام آداب، مستحبات، فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقیوں کی اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، علم دیا ہے، ہنر دیا ہے یا مال دیا ہے، اولاد دیا، اس کو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کے 7 مقامات آپ کو بتلائے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔